بھارتی آبی جارحیت دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک ہو گیا۔ حیض سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے رابی میں جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 1,07,000 اور اخراج 89,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارت کا پاکستان سے سیلابی صورتحال پر دوسرا رابطہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے معلومات دی۔ بھارتی شہر فیروزپور کے قریب دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، بڑا ریلا آئندہ 10 سے 12 گھنٹے میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہنچنے کا امکان۔ بھارت نے پاکستان کو ہری کے پتن سے ستلج میں پانی چھوڑنے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ دریائے توئی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ بھارت نے سیلاب کے خطرے سے متعلق سفارتی ذرائع سے آگاہ کیا۔ سیلابی صورتحال سے آگاہی انٹس واٹر کمیشن کے ذریعے دینا ہوتی ہے۔ بھارت معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کرنے کا پابند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مانسون کا 8واں سپیل، ملک بھر میں بارشیں، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی۔ پتوں کی شیخوپورہ، مرید کے کاموں کی ڈسکا اور سمبڑیال میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ قصور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں ختم ہونے کی پیشگی اطلاع دے دی۔ اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران اچھا اور فیصلہ کن انجام نظر آئے گا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے بات کی ہے۔ امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی حمایت کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ، بولے ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا، دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی مکمل اور محفوظ رسائی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات، غزہ میں نسل کشی اور قحط کی صورتحال پر غور۔ وزرائے خارجہ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور، دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ اسحاق ڈار سے ایرانی اور صومالی ہم منصبوں کی بھی ملاقاتیں، غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی گفتگو، اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی بھرپور مذمت۔ اسرائیلی فورسز کے النصر اسپتال پر فضائی حملے میں 6 صحافیوں سمیت 21 افراد شہید، متعدد زخمی۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 64 ہو گئی، 278 زخمی۔ خوراک کے متلاشی 22 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,622 سے تجاوز کر گئی۔ 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس، PTI رہنما عمر ایوب، شبلی فراز اور تاج گل قبل جوزف کو 10 سال قید کی سزا۔ MPA شیخ شاہد جاوید اور اسماعیل سیلا کو بھی 10 سال قید۔ مقدمے کے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں، 34 بری، 59 مجرمان کو 10 سال قید کی سزائیں، 16 مجرمان کو 3 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے تھانہ سمند آباد میں درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ فواد چودھری اور زین قریشی کو کیس سے بری کر دیا گیا۔ ملک میں مانسون بارشوں کا 8واں سپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، گرمی اور حبس کی چھٹی۔ پتوں کی شیخوپورہ، مرید کے کاموں کی ڈسکا اور سمبڑیال میں بھی بادلوں کی گرج برس۔ قصور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع، بارش کا پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل خوب برسے۔ بنیر میں سیلاب میں بہہ جانے والے 13 افراد تاحال لاپتہ، مختلف مقامات پر سرچ آپریشن جاری۔ گزشتہ 10 روز میں 296 افراد کی لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ ریسکیو حکام کا موقف۔ گزر میں تھالی داس کے مقام پر ریلیف آپریشن جاری۔ شاہراہ گزر کی بحالی کے لیے کام کا آغاز۔
ڈائن پل بحال نہ ہونے سے 3000 کی بستی شہر سے کٹ کر رہ گئی۔ صوبائی حکومت کی عارضی کشتیوں کے ذریعے لوگوں کی مدد۔ جی بی حکومت متاثرین کے لیے وفاق سے مل کر متبادل گاؤں بنائے گی۔ ترجمان فیض اللہ فراق کی گفتگو۔ مانسون اگلے سال 30% زیادہ انٹینس ہوگا اس سال سے۔ مانسون کے سپیل اس دفعہ 3-4 زیادہ ہوئے، اگلی مرتبہ شاید 2-3 اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ مانسون شروع بھی جلدی ہوگا اور چلے گا بھی دیر تک۔ یعنی 2026 کا مانسون 26 کا اس سے زیادہ انٹینس ہوگا۔ خوف تو اس وقت ہوگا جب ہم یہ مکان بنانے اور زوننگ نہیں کریں گے تو خوفناک ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی کے اگلے سال مانسون مزید 30% شدید ہونے کی پیش گوئی۔ اگلے سال مانسون اپنے وقت سے 15 روز پہلے آئے گا۔ آئندہ برس مانسون کے 2 سے 3 سپیل زیادہ ہوں گے۔ مانسون شروع بھی جلد ہوگا اور ختم بھی لیٹ ہوگا۔ مصدق ملکی دنیا پوڈ کاسٹ میں گفتگو کہا، موجودہ انتظامی ڈھانچہ سے ملکی نظام نہیں چل سکتا۔ نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹ سے گورننس بہتر ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان۔ کہا، آج بانی پی ٹی آئی کو بتانے کے بعد عہدہ چھوڑ دوں گا۔ گزشتہ منگل بانی پی ٹی آئی کو علی بخاری کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے میری بھیجی گزارش تسلیم نہیں کی۔ پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے حملوں کو سہ رہا ہوں۔ آج ایسا واقعہ ہوا جواب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے استعفے کے اعلان کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ سلمان اکرم راجہ اور علی مکان میں ضمن انتخابات پر تلخی ہوئی۔ سیاسی پارٹی اور علی مکان کی تنقید سلمان اکرم راجہ کے استعفے کی وجہ بنی۔ بانی کا واضح حکم تھا، ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ بانی کے احکامات کیسے سیاسی کمیٹی رد کر سکتی ہے؟ علی مکان کا موقف۔ تلخ کلامی پر سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہو گئے۔ سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ممتاز کاروباری شخصیت کا شائع۔ تھسکان شینا وترا اور ان کے صاحبزادی نے مریم نواز کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا، پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ ثقافتی سفارتکاری، تعلیم اور سیاحت کا فروغ عوام کو مزید قریب لا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل نیشن کے ویژن پر چلتے ہوئے نوجوانوں کو جدید شعبوں میں ہنرمند بنا رہے ہیں۔ حکومت کا یکم ربیع الاول عشرائے جشن رحمت للعالمین منانے کا اعلان۔ ماہ ربیع الاول مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ اسلام آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ حضرت محمد نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قومی یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی کا فروغ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی نیوز کانفرنس۔ گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی کے حوالے سے اجلاس، علماء کرام کی شرکت۔ یکم سے 30 ربیع الاول تک محفل منعقد ہوں گی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام کے اخراجات جیب سے ادا کروں گا۔ گورنر ہاؤس کے کسی پروگرام میں اسرائیلی فورسز کے غزہ میں وحشیانہ حملے تھم نہ سکے۔ غزہ کے النصر ہسپتال پر فضائی حملے میں 4 صحافیوں سمیت 21 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہید صحافیوں میں اے پی کی مریم، الجزیرہ کے حمد سلام، رائٹرز کے حسام المصری اور NBC کے معاذ ابو طاہا شامل۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید، 278 زخمی۔ خوراک کے متلاشی 22 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,622 سے تجاوز کر گئی۔ 1,57,673 سے زائد زخمی ہو چکے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی النصر ہسپتال پر حملے کی مذمت۔ غیر مسلح نہیں ہوں گے، سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا اعلان۔ کہا، حزب اللہ اپنے شہریوں اور سرزمین کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ اسرائیل پہلے سیز فائر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اسرائیل کے ساتھ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل جنوبی لیبنان سے فوج نکالے۔